مضمون علامہ اقبال۔ تعارف: علامہ اقبال کا مکمل نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو اپنے علم و ادب کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ وہ ایک دیندار انسان تھے اور ان کی والدہ امام بی بی تھیں۔ وہ محبت و تربیت کا نمونہ تھیں۔ ان کا بچپن ایک مذہبی اور سادہ ماحول میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم: علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے مشن ہائی اسکول سے حاصل کی، جہاں سے انہوں نے میٹرک میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں علامہ اقبال نے میرے کالج میں داخلہ لیا، جہاں مولوی میر حسن جیسے استاد نے ان کے شعری اور فکری رجحانات کو پروان چڑھایا۔ مزید تعلیم کے لیے انہوں نے لاہور کا رخ لیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم: علامہ اقبال نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کا رخ کیا، جہاں سے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی، پھر میونک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ ان کی تعلیم نے ان کے افکار کو وسعت دی اور انہیں مشرق و مغرب کے فلسفوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ شاعری: علامہ اقبال کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے، جس میں انہوں نے اسلامی فکر، خودی کا فلسفہ اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے نئے راستے متعین کیے۔ ان کی اردو شاعری میں نوجوانوں کو بیدار کرنے اور مسلمانوں میں احساس خودی کو اجاگر کرنے کا پیغام ملتا ہے۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اردو شاعری: بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم جیسی کتابیں ان کی اردو شاعری کے بہترین مجموعے ہیں۔ فارسی میں ان کی شاعری نے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ فارسی شاعری: اسرار خودی اور رموز بے خودی ان کی فارسی شاعری فلسفیانہ شاعری میں اہم ستون ہیں۔ فارسی زبان میں شاعری کے ذریعے انہوں نے اسلامی دنیا کو اتحاد اور خودشناسی کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال کی شاعری نوجوانوں کو خواب دیکھنے اور عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اسلامی وحدت کا پیغام نمایاں ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایک امت کی حیثیت اسلامی وحدت کا خواب سے متحد دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کی شاعری نے اس خواب کو مضبوط کیا۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجوہات دین سے دوری، علم کی کمی اور عمل نہ کرنا مسلمانوں کے زوال کی وجوہات ہیں، اور اپنی شاعری اور فلسفے کے ذریعے مسلمانوں کو ان مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری۔ علامہ اقبال کا ماننا تھا کہ ترقی کے لیے ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ وہ مسلمانوں کو وقت کی اہمیت، عمل اور ایمان سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ترقی کا راستہ ان اصولوں پر عمل کر کے ہوگا۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کام کریں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ سیاسی کردار: علامہ اقبال ایک فلسفی اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی رہنما بھی تھے۔ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کی حالت زار کو سمجھا اور تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے پہلی بار 1930 میں اپنے خطبہ اعلیٰ آباد میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا، جسے دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں جن کے رہنے بسنے اور مذہبی اصول مختلف ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مسلم لیگ اور پاکستان کا خواب: علامہ اقبال نے مسلم لیگ کی حمایت کی اور محمد علی جناح کی قیادت کو مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا۔ ان کا خواب ایک آزاد مسلم ریاست تھا
جو بعد میں پاکستان کی صورت میں حقیقت بنا۔ قومی شاعر۔ علامہ اقبال کو پاکستان کے قومی شاعر کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی خدمات نہ صرف شاعری میں بلکہ قوم کی فکری اور اخلاقی رہنمائی میں بھی ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری اور فکر کے ذریعے قوم کو خواب دکھائے اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی راہ دکھائی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مشہور نظمیں۔ اقبال کی مشہور نظمیں جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ساقی نامہ، شکوہ جواب شکوہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ وفات۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات سے نہ صرف برصغیر بلکہ پوری اسلامی دنیا ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ ان کا مزار لاہور کے بادشاہی مسجد کے قریب واقع ہے، جہاں لوگ ان کی یاد میں دعا کے لیے آتے ہیں۔ تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا، قبروں پہ پھول چڑھانا تو کوئی بات نہیں۔ نتیجہ۔ علامہ اقبال کی میراث آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے خیالات اور شاعری ہر دور کے مسلمانوں کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں کامیابی اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو خاص طور پر ان کے افکار کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔